مولانا ارشد مدنی کو لے کر اس وقت کافی زیادہ بوال چل رہا ہے، جو آپ لوگوں کے سامنے بھی ہے، اور کیونکہ ان کی جو باتیں ہیں وہ لوگوں کو کڑوی ضرور لگ رہی ہے، پر یہی سچ ہے جو انہوں نے کہا ہے، اور جو انہوں نے بیان دیے ہیں یہ سبھی سچ ہیں، کیونکہ انہوں نے جو بھی بات کہی ہے وہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہی ہے۔ اور جو میڈیا والے ہیں وہ کافی زیادہ ادھر ادھر کی باتیں، اور جو بات نہیں بھی ہے وہ بات وہ لوگ بڑھا چڑھا کر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ صرف یہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو لڑوانے کی بات کر رہے ہیں میڈیا والے، کیونکہ انہوں نے جو بیان دیا ہے مولانا ارشد مدنی نے، ان کے جو بیان تھے ان کو کسی نے غور سے نہیں سنا ہے، اور کیونکہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان کے جذبات کو کوئی قدر نہیں کر رہا ہے۔ میں تو ان کی ساری بات سے سہمت بھی ہوں، اور کیونکہ انہوں نے جو بھی بات کہی ہے وہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہی ہے۔ تو اگر اب کوئی زبردستی اس کو الگ طریقے سے سمجھ لے تو اس میں کیا جا سکتا ہے؟ جس کو سمجھنا ہے سمجھے، اور جس کو صحیح بات لگی ہے وہ صحیح ہے۔ آخر انہوں نے اتحاد کی بات جو کہی ہے وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ اوم اور اللہ ایک ہے، یعنی جس کو آپ لوگ اوم کہتے ہیں اس کو ہم اللہ کہتے ہیں، تو اس میں انہوں نے ایک ہونے کا بھی کہا ہے۔ اور جو صحیح بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو یہ بتایا ہے کہ سب سے پہلے منو کو ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا، تو یہ بھی بات ایک دم 100% صحیح ہے، اور یہ بھی بات قرآن سے ثابت ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب باتیں جھوٹی ہے، جیسے لوکیش مونی نے یہ کہا ہے کہ اوم منو اللہ یہ سب فالتو کی باتیں ہیں، تو یہ سب فالتو کی بات نہیں ہے، کیونکہ کسی نے اگر قرآن کو نہیں سمجھا ہے تو اس کو سمجھا نہیں سکتے ہیں۔ وہ قرآن سمجھے، قرآن پڑھے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تب ان کو یہ سب ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو اگر آپ لوگوں نے ان کا بیان نہیں سنا ہے تو ہم آپ لوگ کو پھر اس کا بیان سنا رہے ہیں، تاکہ آپ لوگ بھی سنیں اور ان کی باتوں کو غور سے سنیں کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو گائس ہم چلیے اب پھر سے ان کا بیان آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر تنہا ایک آدم تھا، اس آدم کو کہتے کیا ہو، لیکن چونکہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے اس لیے لوگ مختلف باتیں کہتے تھے، لیکن بڑے بڑے دھرم گرو یہاں تک پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو منو کہتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ہم آدم کہتے ہیں، یہ منو کہتے ہیں۔ ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے ایڈم کہتے ہیں، فارسی اور عربی بولنے والے آدم کہتے ہیں، اور یہ اس کو منو کہتے ہیں جو اس بھارت کی دھرتی کے اوپر اترا۔ ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں اور یہ منو کی اولاد کو منش کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا، جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے۔ انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ آپ نے ان کی تقریر تو سن لی ہوگی کہ آپ کو کہیں پر بھی نہیں لگ رہا ہوگا کہ انہوں نے کسی کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کوئی بات کی ہے، کیونکہ جو بھی بات انہوں نے کہی ہے
وہ صاف طور سے واضح کر کے وہ بات کو سب کے سامنے رکھا ہے، اور وہاں پر جو بھی لوگ ہیں سب نے انہیں کی بات کو کافی دھیان سے سنا بھی ہوگا۔ تو اگر یہ جو میڈیا والے ہیں الٹی سیدھی افواہیں اڑا رہے ہیں اور الٹے سیدھے بیان بازی جو میڈیا والے کر رہے ہیں اور بڑھا چڑھا کے وہ باتیں کر رہے ہیں، تو ایسا کرنے سے وہ لوگ پرہیز کریں، کیونکہ انہوں نے جو بھی بات کہی ہے وہ سبھی سچ ہے، اور کیونکہ جو آدم علیہ السلام جو اترے ہیں وہ بھی ہندوستان کی سرزمین پر اترے ہیں۔